اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے مکمل طور پر رک جاؤ، اس کے کوئی جواز کے بہانے نہیں تلاش کرو۔ تو انتشار کے لیے سوالات کرنا کسی بھی عالم دین سے، کسی بھی طالب علم سے، کسی بھی دیندار سے، اس سے ممانعت ہے۔ یہ سوال نہیں کیا جانا کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، دادی کا نام کیا تھا، نانی کا نام کیا تھا، اصحاب کہف کے کتوں کا رنگ کیا تھا، وہ کیسے تھے، کیا تھا۔ ان سوالات کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، اخرجہ البخاری و مسلم رحمہم اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ 40 نوویہ کی 9 نمبر حدیث ہے۔ اس کا عنوان اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سوالات کی ممانعت۔ اس حدیث کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما نہیتکم بہ فاجتنبوہ، نہیتکم جس چیز سے میں تم کو منع کروں، فاجتنبوہ اس سے تم باز آ جاؤ، رک جاؤ، وما اور جو امرتکم بہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں، فاتو منہ لاؤ اس کو، کرو اس کو، مستطعتم جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، ہمت ہے۔ اہلک ہلاک ہو گئے وہ لوگ، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کثرت مسائلہم، کثرت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زیادہ، کثرت مسائلہم سوالات کرنے کی وجہ سے، و اختلافہم اور ان کا اختلاف کرنا، علی انبیائہم اپنے پیغمبروں کے ساتھ، بھیجے ہوئے گئوں کے ساتھ۔ تو یہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ پوری حدیث کا ترجمہ یہ بنے گا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے یہ کہا کہ جس چیز سے میں تمہیں روک دوں، منع کر دوں، اس سے تم باز آ جاؤ، رک جاؤ، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں، کرنے کا کہوں، تو اس کو اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ اور تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے برباد ہوئے، ہلاک ہوئے کہ وہ کثرت سے سوالات کرتے تھے، یعنی بیجا قسم کے سوالات، اور اپنے انبیاء سے، رسولوں سے، پیغمبروں سے وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی جوامع الکلم میں سے ہے کہ مختصر طور پر پورے دین کو اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، اور قوموں کے عروج و زوال کا قاعدہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ جو کام، جس کام سے میں تمہیں منع کروں، روک دوں، اس سے مکمل طور پر اجتناب کرو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے مقدمات سے ابتدا سے بھی منع کر دیا گیا، روک دیا گیا، تاکہ تم حرام کا ارتکاب نہ کرو
اور مکمل طور پر اس سے رک جاؤ. اور اس حدیث میں سب سے پہلے یہی بتایا گیا ہے کہ جس چیز سے میں روک دوں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. اس میں ہیلے بہانے، اس کے اندر اس کو جائز کرنے کے کوئی بھی کسی بھی طریقے کو بالکل نہ اپناؤ، باز آ جاؤ. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے مکمل طور پر رک جاؤ. اس کے کوئی جواز کے بہانے نہیں تلاش کرو، اور سختی سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ. بنی اسرائیل کی طرح کہ انہیں منع کیا گیا کہ آپ نے اس دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے اس کے جواز کے ہیلے بہانے تلاش کیے کہ اس دن شکار نہیں کرتے تھے. اس دن ایک دن پہلے جا کر وہاں سمندر کنارے گھڑے بنا دیتے تھے، کھڈا بنا دیتے تھے، اور پانی کا بہاؤ اس کی طرف کر دیتے تھے تاکہ مچھلیاں اس میں آ کر پھنس جائیں، اور اگلے دن جس دن شکار کرنا منع نہیں ہے اس دن جا کر اس کو پکڑ لو. تو یہ ایک ہیلا تھا اس کے جواز کا، اس کو جائز قرار دینے کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، بندر بنا دیا. تو یہاں بھی پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہیں وہ کوئی بھی ہیں، وہ حلال حرام سے متعلق ہیں، معاملات کے متعلق ہیں، اخلاقیات کے متعلق ہیں، حقوق العباد کے متعلق ہیں، حقوق اللہ کے بارے میں ہیں. جس چیز سے منع کر دیا گیا ہے اس سے مکمل طور پر باز آ جاؤ، رک جاؤ، اس میں کوئی ہیلا نہیں تلاش کرو. اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں بہتری ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں یہ کہ یہ کرو، امر ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، تو اس میں گنجائش رکھی ہے. مستطعتم، جس قدر تمہارے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، قوت ہے، اس میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تو وہ یہ کہے کہ دین تو کہہ رہا ہے کہ قدر استطاعت، میری استطاعت نہیں ہے، اور وہ نماز چھوڑ دے. اسی طرح دیگر جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، اس میں اسی طرح اسی بات کو بیس بنا کر، بہانہ بنا کر اس کو چھوڑ دے، تو یہ غلط ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ نماز کی ادائیگی میں استطاعت کو رکھا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے، وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو بقدر استطاعت، اس کی جو طاقت ہے، استطاعت ہے، بیٹھ کر پڑھ لے. اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے. اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ اشارے سے پڑھ لے. اب یہاں یہ ہے استطاعت کہ اس کو آپ کہیں کہ یہ بقدر استطاعت ہے، کہ انسان کی جتنی طاقت ہے، جتنی اس میں ہمت ہے، جو اس کو میسر ہے، جتنا میسر ہے، اس طرح اس پر وہ جو امر ہے اس پر عمل کرے، اور اس میں بھی بہانہ نہیں کرے. جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی ہمت ہے، اتنا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اور اس کے بعد بتایا کہ پہلی قومیں، ان کے زوال کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ انبیاء سے سوالات بہت کرتے تھے، بیجا قسم کے، لایانی قسم کے، جس کے کوئی سر پاؤں نہیں ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ جائز تعلیم کے لیے، سیکھنے کے لیے سوال کی ممانعت نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر، علماء، علم والوں سے اس بارے میں دین کے سیکھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جاننے کے لیے وہ سوال کرو، جائز سوال کرو. لیکن جس طرح بنی اسرائیل نے سوالات کیے کہ اللہ کے پیغمبر انہیں یہ کہتے ہیں، اللہ کا حکم سناتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ فلاں آدمی جو قتل ہوا ہے کہ اس کے قاتل کا پتہ چل جائے گا، اس کو
گائے کے گوشت کا کوئی ٹکڑا لے کر اس کو مارو اور وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ بتا دے گا اس کا قاتل کون ہے۔ اب یہ اس پر اصل بات تھی کہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، مذاق اڑانا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو سوالات شروع کر دیے، گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، کس طرح کی ہو۔ تو جس طرح وہ سوالات کرتے کہ اسی طرح ان کے جوابات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر شرطیں کڑی سے کڑی، سخت سے سخت کر دی گئیں۔ اور تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ صرف کوئی سی بھی گائے ذبح کرتے، اس کا ٹکڑا لیتے اور اس کو مردے کو مارتے اور وہ زندہ ہو جاتا، بس اتنی سی بات تھی۔ تو انہوں نے سوالات کیے اور ان کے جوابات میں ان پر سختی بڑھتی گئی۔ تو اس طرح کے سوالات جو نہ تو اس سے اس کی تعلیم کا کوئی تعلق ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ کیونکہ علماء سے لوگ نفرت سے کھا رہے ہیں، اور علماء سے نفرت کا مطلب ہے دین سے نفرت ہے، قرآن سے، سنت سے، اسلام سے نفرت ہے۔ کیونکہ دین سے نفرت کا پہلا زینہ جو ہے وہ یہی ہے کہ دینداروں سے نفرت کی جائے۔ لوگ دینداروں سے دور ہوں گے تو ان کا کام ہو جائے گا۔ تو ان کو نیچا دکھلانے کے لوگ بے جا قسم کے، لایانی قسم کے سوالات کرتے ہیں اور ان کو نیچا دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں، پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مقصد ان کا سیکھنا نہیں ہوتا، مقصد ان کا لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو انتشار کے لیے سوالات کرنا کسی بھی عالم دین سے، کسی بھی طالب علم سے، کسی بھی دیندار سے، اس سے ممانعت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، اگرچہ انہوں کا مقصد یہ نہیں تھا، عمل نہ کرنے کا مقصد نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کتب علیکم الحج، کہ تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حج فرض کر دیا گیا ہے تو اس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی تھی، بعد میں بھی آپ نے کر دی تھی، کر رہے تھے کہ ہر مسلمان پر اس کی زندگی میں ایک دفعہ اس پر حج فرض ہے۔ لیکن ایک صحابی نے سوال کیا آفی کل عام یا رسول اللہ، آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے سوال کیا آفی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال سے ایسے جس طرح کہ آپ نے سنا ہی نہیں، تاکہ وہ دوبارہ سوال نہ کرے۔ جب اس نے تیسری بار کہا آفی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، کہا کہ اگر میں کہہ دیتا نعم لوجبت، تو یہ ہر سال آپ کے اوپر واجب ہو جاتا، اور جب ہر سال واجب ہو جاتا تو تمہارے لیے یہ مشکل پیدا ہو جاتی۔ تو وہاں بھی آپ نے یہی کہا کہ جو کچھ میں تمہیں دے دوں اسے لے لو، جس سے تمہیں منع کر دوں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، بس زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ کوئی چیز امت پر جو ان کی طاقت میں نہیں ہے فرض نہ ہو جائے۔ تراویح آپ نے 3 دن پڑھائی جماعت کے ساتھ، اور چوتھے دن آپ تشریف نہیں لائے پڑھانے کے لیے۔ صحابہ کرام جبکہ بہت شوق رکھ رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم آپ کے ساتھ تراویحاں پڑھیں، رمضان کی راتیں ہیں، آخری عشرہ ہے، تو آپ نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ آپ تشریف نہیں لائے، تو آپ نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اللہ تمہارے اوپر یہ تراویح پڑھنا رمضان کی راتوں میں فرض نہ کر دے، اگر فرض کر دی گئی تو مشکل ہو جائیں گی، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر فرض کی ہوتی تو بہت مشکل ہوتی۔ اس طرح بہت سے مسائل ہیں، مسواک کے ہیں اور دیگر مسائل ہیں، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرمایا کہ میں نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ تو اس لیے بیجا قسم کے، لایانی قسم کے سوالات کرنا تو یہ پہلی قوموں کا وتیرہ ہے، اور پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ وہ بیجا قسم کے سوالات کرتے تھے، اور ان کے سوالات کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم دین سے، اسلام سے، جو پیغمبر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اس سے کسی نہ کسی طرح سے اپنی جان چھڑوائیں۔ تو ایسا سوال آج بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ انہی کی روش کو اپنا رہا ہے جو
پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ اپنائی تھی۔ تو اس لیے بیجا قسم کے سوالات سے بچنا چاہیے۔ تعلیم کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ اسی طرح وہ دوسرا ان کا ہلاک ہونے کی وجہ کیا تھی کہ وہ انبیاء سے اختلاف کرتے تھے۔ نبی موجودہ ان کے دور کے نبی نے جو بھی بات کی اس کی مخالفت کی۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ یہ کام کرو تو یہ اسے آگے سے منع کر دے، ہم نہیں کرتے۔ جس طرح یہ بنی اسرائیل کا ہے کہ تم اور تمہارا رب جائے اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ اختلاف تھا۔ نبی منع کر رہا ہے کہ یہاں سے آپ نے پانی ایک چلو کے علاوہ ایک زیادہ پانی نہیں پینا، لیکن وہ انہوں نے اختلاف کیا، نہیں ہم تو کریں گے، ہم تو پئیں گے، پینے بیٹھ گئے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ہلاکت کی وجہ ایک کثرت سوال ہے اور دوسرا انبیاء کی مخالفت ہے۔ اور یہ دراصل ہمیں بتایا جا رہا ہے، امت محمدیہ کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ دونوں کام نہیں کرنے، یہ لا یعنی قسم کے سوالات نہیں کرنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دے دی ہے اس سے اختلاف نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ نے تعلیم دی ہے، جو آپ نے حکم دیا ہے، جس سے روکا ہے، وہ انسانی عقل اس تک نہ پہنچ سکے۔ جس طرح وہ روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے اور موضوع پر مسح اوپر سے کرنے کا حکم دیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین رائے کا نام ہوتا، عقل کا نام ہوتا، اور عقل کو دین میں اتنا دخل ہوتا تو عقل یہ کہتی ہے کہ مسح پاؤں کے نیچے سے کیا جائے، کیونکہ مٹی دھول پاؤں کے نیچے لگتی ہے، اوپر نہیں۔ لیکن چونکہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ نے مسح موضوع کے اوپر سے کیا، اور اسی لیے میں بھی مسح موضوع کے اوپر سے کروں گا، اور یہی دین ہے، اسی کا نام دین ہے۔ دین اپنی رائے کا نام نہیں ہے کہ آپ کی عقل میں جو بات آئے تو وہ دین ہے۔ اگر عقل آپ کی نہ مانے، تسلیم نہ کرے، تو آپ کہیں گے یہ دین نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کی یا انسان کی کسی کی عقل تو ناقص ہو سکتی ہے، دین میں کوئی کمی نہیں ہے، دین مکمل ہے، اور دین انسانی فطرت کے عین قریب ہے۔ اور جس چیز کا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے، جو صحیح نصوص سے ثابت ہے، وہی دین ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے ایک دین پر چلنے کے لیے ایک واضح ترین ہدایت نامہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں اطاعت کریں۔ جس چیز سے آپ نے روکا ہے، منع کیا، اسے باز آ جائیں، رک جائیں، اور جس کا حکم دیا ہے وہ جتنی ہماری استطاعت ہے اتنا اس پر عمل کریں، سوالات سے بچیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بھی بچیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ہم آگے چل کر پڑھیں گے، 40 کے اندر ہی یہ روایت ہے، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ تو کسی انسان کے اسلام کی خوبی اسی میں ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے متعلقہ نہیں ہے، جس کا اس سے سوال نہیں کیا جانا۔ یہ سوال نہیں کیا جانا کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، دادی کا نام کیا تھا، نانی کا نام کیا تھا، وہ اصحاب کہف کے کتوں کا رنگ کیا تھا، وہ کیسے تھے، کیا تھا۔ ان سوالات کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اسی سے ملتے جلتے دیگر سوالات سے بھی گریز کرنا چاہیے اور دین پر مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں ہم حسب سابق فوائد حدیث میں جو ہمیں اس حدیث سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازم ہے، اور سنت نبویہ قرآن کریم کا تکملہ ہے۔ قرآن مختصر ہے، اور اس کی تفسیر، اس کی تشریح حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ اسلام
تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اسلام ان امور سے منع کرتا ہے جو واقعی نہیں ہوئے. جیسے کوئی فرضی سوال کرتا ہے، فرض کریں اگر ایسا ہو جائے، فرض کریں اگر ایسا ہو تو اس کا جواب کیا ہوگا. تو جو چیز ابھی واقعی نہیں ہوئی، جو سوال پیدا ہی نہیں ہوا، تو اس کو پہلے سے سوال بنا کر اس کا جواب لینے کی کوشش کرنا یہ منع ہے. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کو، مسلمان کو اوامر پر جو حکم ہیں، احکام ہیں، اس پر عمل کرنے کا کہا گیا ہے، اسی طرح جن چیزوں سے روکا گیا ہے، اجتناب کرنے کا کہا گیا ہے، اسی طرح ان سے اجتناب بھی کیا جائے. پانچواں فائدہ، جس امر پر مکمل طور پر عمل نہ ہو سکتا ہو تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جتنا اور جس قدر آپ عمل کر سکتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چھٹا فائدہ ہے، جو شخص میسر اور آسان کام کر لے تو اس سے مشکل کام ساقط ہو جاتا ہے. ساتواں فائدہ ہے، علم ہی عمل کا راستہ ہے. تو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو احادیث سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، عملی جامہ پہنائیں اور عمل میں لائیں ان تمام چیزوں کو. عمل ہی اصل میں کام آنا ہے. معلومات تو انسان کے بعد بہت ہوتی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان.